اقرأوا القرآن لكتاب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مزمل ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی اس صورت کا نام تھا سورۃ الجن، اور وہاں پر یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سورہ جن کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اس میں توحید کا بیان تھا، اللہ کی وحدت اور اس کی فردت اور اللہ کی یکتائی اس کا بیان تھا۔ پھر آخر میں کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ کی وحدت کو، اس کی توحید کو، اس کی یکتائی کو، اس کے اکیلا ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلوایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید بیان کیا، تو اب کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہو کہ جو نبی اللہ کی توحید کو بیان کرے تو ضروری ہے کہ اللہ اس کی رسالت کو بھی بیان کرے۔ دراصل یہ جو اللہ کی توحید کا پرچار ہے، اس کا نقد انعام انسان کو دنیا میں ملتا ہے۔ جو اللہ کی توحید کو جتنا بولتا ہے اور جس انداز میں بولتا ہے، ہر بولنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے، علماء اپنے انداز میں بولتے ہیں، عوام اپنے انداز میں بولتی ہے، ہر شخص کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے، عقیدہ ہے، عقیدت ہے، رشتہ ہے، تو اس انداز میں اللہ کی یکتائی کو، اللہ کی وحدت کو، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں ہی نقد انعام ملتا ہے۔ جو اللہ کی تعریف کرے تو پھر اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا عام مشاہدہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان کی تعریف کرتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ دوسرا انسان اس کی تعریف نہ کرے۔ تو جب انسانوں میں اس طرح مروت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ، خیال رکھنا، تعلق رکھنا، پھر اللہ تو بڑی غیرت مند ذات ہے، وہ پھر ایسے بندے کا خیال رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید بیان کرے، پھر اللہ اس کی ذات کے ڈنکے بجا دیتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا۔ تو اس صورت کا جو موضوع ہوگا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کا بیان۔ اور اس صورت کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، کپڑا لپیٹنے والا، اپنے اوپر کوئی چادر لپیٹنے والا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کے انداز میں کہا گیا۔ ایک خاص ادا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ایک خاص موقع پر چادر لپیٹی تھی، تو وہ چادر لپیٹنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو رہتی دنیا تک قرآن کی زینت بنا دیا۔ قرآن میں یہ موجود رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی تھی، تو اللہ نے آپ کی اس چادر اوڑھنے کو قرآن بنا کر قیامت تک کے نوراق کے اندر محفوظ کر دیا۔ تو کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے. طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم جب سورہ علق میں پہنچیں گے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ مزمل کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات ہوئی حضرت جبریل سے. اور یہ وہ موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا تھا. عام حالات میں حضرت جبریل انسان کی صورت میں آتے تھے، اور صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صورت میں آیا کرتے تھے اکثر اوقات میں. ورنہ اصل حالت میں، اصلی صورت میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا ہے. تو ان میں سے ایک مرتبہ یہ بھی تھی، ایک بار یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، حضرت جبریل پہلی وحی لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہوئے، ڈر گئے، کیونکہ اس سے پہلے ملاقات ہوئی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا، اور خوف کا طاری ہونا نبی پر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے. نبی بہت ساری صفات کے ساتھ ساتھ بڑی صفت یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہ سانپ سے نہیں ڈرے تھے. حضرت ابراہیم جب ان کے سامنے وہ فرشتے آئے، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ زاریات میں، فرشتوں کے سامنے جب حضرت ابراہیم نے وہ اپنا بچھڑا جانور لا کے رکھا بھون کے کہ کھاؤ، تو وہ نہ کھانے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. تو ڈرنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ انسان ڈرتا ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ خوفناک چیز سے ڈرتا ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے تشریف لائے نا گھر میں، تو بڑے ڈرے ہوئے، بڑے سہمے ہوئے، اور فوراً آ کر کہنے لگے زملونی زملونی دسرونی دسرونی. یہ تو اگلی صورت کے ساتھ ہے. زملونی، مجھے کوئی کپڑا دے دو، کوئی چادر دے دو کہ جس سے میں اپنے آپ کو لپیٹ لوں. انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر کچھ ڈر محسوس ہو رہا ہے، میں ڈر چکا ہوں، گھبرا چکا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بڑی وفا شعار بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ، کہ جنہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے. آپ کے پیچھے لوگ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتی بان بنی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی کسی دوسری عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی نہیں کی. اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ تیسرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کے قریب آ کے بیٹھی اور کہنے لگی کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات ذکر کی کہ آپ کے اندر کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں. جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں ہوں نا، وہ آدمی کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی بھی بے چین نہیں ہوتا. وہ صفتیں کون سی ہیں؟ وہ صفتیں بھی گنوائی کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدوم، جو لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. وتقر الضیف، آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے آپ اس مہمان کا اکرام کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور خیر کے کاموں میں آپ استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یہ وہ ادا تھی. یہ پوری حدیث انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں پڑھیں گے. یہاں پر یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا گیا اے مزمل، چادر اوڑھنے والے، کپڑا لپیٹنے والے، تو یہ کیوں کہا گیا؟ یہ وہ ادا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر لپیٹی
سردی کی وجہ سے، تو جب آدمی کانپتا ہے نا ڈر کی وجہ سے، پھر سردی لگتی ہے، جب سردی لگتی ہے تو پھر کوئی چیز اوڑھ لیتا ہے۔ اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت زیادہ خوف زدہ ہو تو فوراً جا کے کمبل کے اندر چھپ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آپ کا نام ہی رکھ دیا کہ چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، یہ ہے مزمل کا معنی، ٹھیک ہے، مزمل چادر اوڑھنے والے۔ اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے رسالت کے مسئلے کو بیان کرنا، اور اس میں اور بھی بہت سارے مضامین ہیں۔ تہجد کا حکم ہے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر عام مسلمانوں کے لیے، پھر صحابہ کرام کا تہجد پڑھنا آخر میں اس کا بیان بھی ہے، پھر کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور صدمہ پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا، اس پر آپ کو صبر کی تلقین ہے، پھر کافروں کا انجام ہے کہ وہ عذاب میں جلتے رہیں گے، پھر آخر میں جو تہجد کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اب یہ فرض ہے کہ واجب ہے، کون پڑھے کون نہ پڑھے، کہ کسی نے پڑھا اسے کیا ملے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس صورت میں انشاءاللہ بیان ہوں گی، اور یہ صورت بہت زیادہ فضیلتوں کی حامل صورت ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو نہیں لکھا کہیں پر بھی کہ اس سورہ مزمل کو 41 بار پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، اور 40 بار پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا، اس کی ایک آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن بزرگوں کے تجربات ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، اللہ والے، نیک لوگ، تو وہ تجربے کرتے ہیں، تو ان کا تجربہ یہ ہے کہ یہ صورت اگر کوئی شخص مفلس ہو، تنگ دست ہو، حالات کم خراب ہوں، اس کے پیسے نہ ہوں، ہوتے ہیں انسان پر حالات آتے ہیں، تو اس صورت کو پڑھ لے، اللہ پاک اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی تکلیفیں پریشانیاں دور کر دیں گے، اور خاص کر کے رزق کا مسئلہ، کاروبار سے متعلق باتیں ہوں تو وہ کر لیتے ہیں۔ خاص طرح کا عمل کیا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں اس کو 41 مرتبہ پڑھا جائے، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں، یعنی جگہ بھی ایک ہو اور وقت بھی ایک ہو، اس کو پڑھا جائے 41 مرتبہ۔ ایک دن میں کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو دوسرے دن پڑھو، نہ ہو تو تیسرے دن پڑھو، نہ ہو تو چوتھے دن پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے 7 دن ایسے کرنے سے 41 مرتبہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وقت پڑھنے میں اللہ پاک وہ کام آسان کر دیں گے، مشکل دور کر دیں گے۔ تو خیر ان چیزوں کو بھی آزما لینا چاہیے، کوئی ایسی بری بات نہیں، قرآن کی تلاوت ہے، کم از کم اس کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ۔ اگر اور کام نہ ہوا تو ضرور ہوگا کام، کیوں نہیں ہوگا؟ آدمی کسی اور کی منت کرے، سماجت کرے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے کام ہو جاتے ہیں، تو کوئی اللہ کا قرآن پڑھے اور اللہ کی قرآن کی ایک صورت بار بار پڑھے تو کیا اللہ اس کی تکلیف کو دور نہیں کریں گے؟ خیر اس کو بھی آزما لینا چاہیے، ایسی کوئی بری بات، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ 41 مرتبہ ایسے پڑھو تو ایسے ہو، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے تجربات ہیں۔ اگر کرنے سے کسی کا کام ہو جائے تو اس کا بھلا ہو جائے بات ہے، ورنہ کوئی ایسا ضروری اور اس طرح کتابی بات نہیں ہے۔ خیر، یا ایھا المزمل، اللہ فرماتے ہیں اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، چادر کو لپیٹنے والے، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے کملی والے۔ کملی والے یعنی چھوٹی چادر جو ہوتی ہے اس کو کمل کہتے ہیں نا، ایک تو بڑا کمل ہوتا ہے تو چادر چھوٹی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اے کملی والے، تو یہ معنی بھی ہے۔ لیکن بعض لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے کالی کملی والے، تو کالی کملی وملی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نہیں آتا کہ حضرت نے کبھی کالی کملی پہنی ہو۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جایا کریں عبادت کے لیے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کے، بقیہ ساری رات۔ یہ ابتدا میں حکم تھا، اس وقت نمازیں، یہ 5 نمازیں، نماز پنجگانہ، یہ فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ صرف تہجد کی نماز تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ جس طرح فرض نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی
جس طرح کے فرائض پڑھے جاتے ہیں۔ اور یہ بات کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، فرض نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی ضرور کی ہے۔ اور فرض کیوں نہیں تھی اس پر دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب سورج چڑھتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ازالہ کرتے تھے 12 رکعت پڑھ کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کچھ کم حصہ۔ پہلے تو یہ تھا کہ زیادہ حصہ نماز پڑھو اور تھوڑا حصہ سو جاؤ، اب یہ ہے کہ آدھا حصہ یا آدھے سے بھی تھوڑا حصہ آپ کیا کریں، تہجد کے لیے وقف کریں، اور اس کے علاوہ آپ آرام فرمائیں، او زد علیہ، یا اس سے کچھ اور زیادہ کر لیں کہ تھوڑا آدھا اور آدھے پہ تھوڑا اور۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت کریں ترتیلا، اطمینان سے اور صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قرآن اترتا تھا تو اکثر صحابہ ایسے تھے کہ جو پکی عمر کے تھے، بڑے عمر کے تھے، تو ان کے لیے قرآن یاد کرنا مشکل تھا، تو اس لیے انہیں کہا کہ رات کو نماز پڑھو اور نماز میں قرآن پڑھو، اور وہ قرآن پڑھو کہ جو دن کو اترتا ہے رات کو پڑھو تاکہ دہرائی ہوتی رہے، یاد ہوتا رہے۔ اس کے اندر یہ فلسفہ تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم تہجد کی نماز چھوڑ دیں، تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اکثیر عمل یہ ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ وہ تہجد کی پابندی شروع کر دے، تہجد کو اپنا معمول بنا دے اور تہجد پڑھنے کا عادی بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جتنے بھی صالحین گزرے ہیں، اچھے لوگ گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، دوزخ سے بھی آدمی کو بچاتی ہے تہجد کی نماز۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام محمود، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مقام محمود کو حاصل کروں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ مقام وبعثت مقام محمود الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد، وہ مقام محمود اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ بہترین نماز ہے تہجد کی۔ تو اب تہجد کی نماز کب پڑھے، اس کا وقت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد تہجد کا وقت داخل ہو گیا۔ بہترین تو یہ ہے کہ آدمی سوئے، آرام کرے، اور آخری حصے میں جتنا لیٹ اٹھے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سو کر اٹھنا اس میں مشقت ہے۔ تہجد کا مطلب بھی یہ ہے نا، تو جتنا آدمی سو کر لیٹ اٹھے گا اتنا یہ مشکل ہے اس کے لیے، تو اس وقت اٹھ کے پڑھے۔ ورنہ اگر کوئی نہیں اٹھ سکتا عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کی نیت کر لیا کرے، بہت سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی تھی کہ جو دن بھر پڑھنے میں مشغول تھے، کام کاج میں تھے، تو وہ فوراً پڑھ لیا کرتے تھے عشاء کے بعد، پھر اس کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ ورنہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور سونے کے بعد پھر اٹھے اور پھر نماز پڑھے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، عشاء سے لے کر صبح تک جس وقت میں بھی آدمی نے پڑھ لی، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے سنت، وطر چھوڑ دے۔ اور یہ تہجد پڑھے، اور تہجد کتنی پڑھے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، لیکن حنفیہ کے نزدیک اور زیادہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری معمول تھا وہ 8 رکعت پڑھنے کا تھا، تو 8 رکعت تہجد کی پڑھے، پھر اس کے بعد یہ وطر پڑھے، پھر اس کے بعد اگر سو جائے، اور یہ سونا بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، پڑھتے پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے اور پھر صبح کی نماز کے لیے، فجر کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اچھا ایک بات رہ گئی کہ تہجد کی یہ 8 رکعت کیسی پڑھنی ہے؟ 2 کر کے پڑھنی ہے، یہ 4 کر کے پڑھنی ہے؟ تو حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تہجد مشقت سے ہے، تکلیف سے ہے، تو تکلیف 2 رکعت 2 کرنے میں زیادہ وہ ہے نا، 2 پڑھنے میں زیادہ مشقت ہے، تو 2 پڑھو،
پھر سلام پھیر لو، پھر 2 پڑھو، پھر سلام پھیر دو، پھر 2 پڑھو، پھر سلام پھیر دو، پھر 2 پڑھو، پھر سلام پھیر دو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کسی نے 4 پڑھ لی ایک سلام کے ساتھ اس کی تہجد نہیں ہوئی، پھر بھی ہو جاتی ہیں، 4 رکعت بھی ایک سلام کے ساتھ ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ مناسب افضل یہ ہے کہ آدمی ایسے کرے۔ اور ایک مزے کی بات جو آپ کو شاید کہ پتہ نہ ہو وہ یہ ہے کہ جو نفل ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت، ان کے پڑھنے کا طریقہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ تو وہ اس طرح پڑھیں گے، اللہ اکبر 1 رکعت، پھر دوسری رکعت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پھر کھڑے ہوئے نا تیسری کے لیے۔ تو اب ہم نے پڑھنے کا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم، تیسری رکعت میں پھر نئے سرے سے سٹارٹ لیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سارا پڑھ لیں گے۔ پھر چوتھی رکعت میں الحمد پڑھ کے ساتھ سورت ملا کے، اور پھر اس طرح یہ 4 رکعتیں ختم ہو جائیں گی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ، آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ پڑھ لیا کریں تہجد، اور تہجد میں کیا پڑھا کریں؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک یہ بڑی صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی صورتوں کو اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے کہ ایک بڑی صورت لگتی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے سہولت ہوگی کہ جن لوگوں کو لمبی صورتیں یاد نہیں ہے تو وہ پھر اپنے سر سے نہ اتاریں تہجد کو، اب جب اللہ نے اٹھا لیا ہے تو پھر طریقے سے پڑھو، بڑے مزے سے، پیار سے، الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ آواز تھوڑی سی ہو، اتنی ہو کہ اس کے کان سن سکیں، تاکہ یہ مزہ لے تہجد کی نماز کا، کیونکہ اس وقت آدمی اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس طرح اترتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پہ آتے ہیں، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اپنی شان کے مناسب، اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے کہ جو مغفرت چاہتا ہو کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو میں بخش دوں، کوئی ہے ایسا؟ فاغفر لہ، کہ میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں۔ پھر آواز آتی حل من مسترزق، کوئی ہے کہ جس کو رزق چاہیے، روزی چاہیے، پیسے چاہیے، کاروبار چاہیے، حالات تنگ ہیں، وہ مفلس ہے، کلاش ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسے غنی بنا دوں۔ حل من مسترزق، کوئی ہے ایسا کہ میں اس کو رزق دوں۔ پھر اس طرح انسانوں کی جتنی حوائج ہیں، جتنی ضروریات ہیں، ہر ضرورت کا اللہ وہاں سے کہہ کر آواز دیتے ہیں، حل من کذا، حل من کذا، حل من کذا، کوئی ایسا ہے، 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 یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اذان دے دیتا ہے، جیسے ہی اللہ اکبر ہوتا ہے وہاں سے اس آواز کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا محبوب وقت ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی بہترین نماز ہے، بڑی محبوب نماز ہے۔ اللہ کرے کہ یہ درس ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ثابت ہو، ہم آئندہ کے لیے تہجد پڑھنے والے بن جائیں سارے، میرے سمیت۔ رتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرے ہیں۔ یہ صرف تہجد میں نہیں ہے، عام نمازوں میں بھی ایسا پڑھے کہ خود سمجھ، یہ نہ ہو کہ یعلمون اور تعلمون کی سمجھ آئے اور بقیہ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، جس طرح کے تراویح میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری کام اتارنے والے ہیں۔ ابھی تو آپ تہجد میں پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ پھر اس وقت آپ تو پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، ذمہ داریاں زیادہ آتی ہیں نا، فرصت ہے۔ اب اگر کوئی جوان ہے تو اس پر بڑھاپا آنے والا ہے، بوڑھا ہے تو اس کی وہ اذان ہے، اب جواب دینا ہے، گرنا ہے، یہ پھر اٹھ نہیں سکے گا، جاگتا تو رہے گا لیکن پڑھ نہیں سکے گا، اسے کوئی وضو کروانے والا نہیں ہوگا، یہ اٹھانے والا نہیں ہوگا، سجدہ رکوع کے لیے جھک نہیں سکے گا، قیام کے لیے یہ اٹھ نہیں سکے گا۔ انا سنلقی، اس سے پہلے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری اتارنے والے ہیں، نبوت کی ذمہ داریاں ہوں گی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وأقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے نفس کو کچلا جاتا ہے،
کون اٹھتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اقوم قیلا، اور دن کے وقت میں بات کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ جو راتوں کو اٹھتے ہیں ان کی دن کی باتوں میں بڑا مزہ ہوتا ہے، اور جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کے دن کے جو کام ہوتے ہیں وہ سارے اللہ سدھار دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے سارے کاموں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتے ہیں اس کے چہرے کے اوپر ایک چاشنی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، لوگ چہرہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، ساری دنیا کو اللہ اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب ہو رہا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس لیے کہ دن میں آپ کے لیے بہت لمبی لمبی مصروفیات ہیں، اس لیے رات کو پڑھا کریں اور یکسوئی سے پڑھا کریں۔ دن کو تو لوگ دیکھتے ہیں نا، رات کو صرف وہ دیکھتا ہے کہ جس کے لیے تم پڑھتے ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لے کر اس کو ذکر کیا کریں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اسے یاد کیا کریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے الگ ہو کر پوری طرح اللہ کے ساتھ اپنی دوستی لگایا کریں، اس سے لو لگایا کریں۔ تبتل کا معنی ہے کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اس کو کہتے ہیں تبتل۔ اس لیے حضرت فاطمہ کو بطول کہتے ہیں، فاطمہ بطول اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پاس اتنی غمگین ہو گئی، 6 مہینے زندہ رہی، 6 مہینے کبھی بھی نہیں ہنسی، اس لیے ان کو فاطمہ بطول کہتے ہیں۔ بطول رب المشرق والمغرب، کس رب کے لیے ہم الگ تھلگ ہو کے رات کو عبادت کریں؟ اللہ فرماتے ہیں جو مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نے رات کو تہجد پڑھے اور دن کو پھر آسمان سر پہ اٹھایا ہو، ایک کو کہو کہ تہجد پڑھے میں نے، وہ ماتا نیغے گھما اور 10 کے گھما مزہ تو تہجد پڑھے تو اپنا کام کیے نا یار، اپنا بھلائی کیے۔ تو رب المشرقی، اللہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا دو، واصبر علی ما یقولون، اور اے پیغمبر آپ صبر کریں ان کافروں کی باتوں پر جو کچھ یہ کہتے ہیں، وہجرہم حجرا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کشی کر لیا کریں۔ یہ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن آپ انہیں کچھ نہ کہا کریں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی دن میں آپ کے لیے بہت زیادہ مصروفیات ہیں، تو اس لیے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کریں، رات کی عبادت کیا کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔